السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آزاد کشمیر کا ابھی تیسرا مرحلہ باقی ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ سادہ اکثریت ان کے دعووں کے مطابق حاصل کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی ان انتخابی نتائج کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ ابھی تک کی جو پریس کانفرنسز ہیں دونوں اطراف سے ہمیں نظر آ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ایک تو باقاعدہ انہوں نے وہاں پر فائرنگ کروائی مل کے پیپلز پارٹی نے، جس کی وجہ سے وہاں الیکشن میں مسئلہ بنا، اور اس طرح کے الزامات ایک دوسرے کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو لے کر دونوں جماعتوں کے جو آپس میں اتحادی جماعتیں ہیں وہ بدمزگی جو ہے وہ کہیں یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ ان کی دوریوں پہ تو نہیں معاملہ چلا جائے گا، خاص طور پر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صوبوں کی ایک بڑی بحث ہے جس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے اگرچہ کہا ہے کہ اس وقت اداروں کا اور حکومت کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ صوبوں کے معاملے کو لے کر اداروں اور حکومت کے درمیان کوئی دراڑ آ سکتی ہے یا کوئی پرابلم بن سکتی ہے۔ اسی لیے جو پارٹی کے جتنے لیڈرز ہیں انہیں منع کیا گیا ہے کہ آپ اس بیان کو اب چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست کو ویسے تو پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرے گی، اب پشاور میں جلسہ ہوگا، کہاں کہاں پہ جلسے جلوس کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے۔ جماعت اسلامی نے 7 اگست کو ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ ستمبر جسے ستمگر کہا جاتا تھا ہمارے سیاسی حلقوں میں، وہ لگتا ہے اس دفعہ اگست سے ہی شروع ہونے کو ہے۔ کیا حالات، یہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ جو اس وقت ہبس بنا ہوا ہے، یہ جو سیاسی اس وقت سخت گرم موسم ہے، یہ کہیں ناقابل برداشت تو نہیں ہو جائے گا؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب نے، ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور امجد اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا میں امجد اقبال صاحب آپ کے پاس آؤں کہ ادھر تھوڑا اس کا نیوٹرل تجزیہ پہلے ضروری ہے اس معاملے کے اوپر۔ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو الزامات ہیں، یہ دھاندلی کی جو آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ کل میں ایک رپورٹر سے بات کر رہا تھا، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں پیپلز پارٹی کو ہی کور کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں لاہور کی حد تک جتنے میں نے ایریاز کور کیے وہاں کوئی خاص پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں تھا، البتہ وہاں مظفر آباد میں یا دیگر جگہوں پہ ہو سکتا ہے، کچھ جگہوں پہ ووٹ بھی نہیں پڑے۔ آج عظمہ بخاری صاحب پریس کانفرنس کرتے کہہ رہی تھی کہ 3 ووٹ تھے ایک جگہ پہ، وہ تینوں ہی مسلم لیگ نون کو پڑ گئے، پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی نہیں پڑا۔ تو واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹ پڑنے کی یا ووٹ بینک ہونے کی بات ہے، اس کو اگر آپ چونکہ جن حلقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پنجاب میں ہے، اور مہاجرین کی سیٹیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہوگا یا سندھ کے اندر ہو سکتا ہے یا کسی گلگت بلتستان میں، یہاں پہ نہیں ہے اس طرح سے۔ اور یہاں پہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اگر 3 ووٹ تھے تو وہ 3 ووٹ لازم ایک ہی خاندان کے ہوں گے، ایک ہی فیملی کے ہوں گے، اور وہ کسی ایک ہی جگہ پہ جانے تھے، اور وہ یقیناً پنجاب کے اندر تھے تو وہ نون لیگ کو ہی گئے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر، تو وہاں سے 5 سیٹیں جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے، اس کا مطلب ہے کہ ووٹ بینک ہے وہاں پہ، اور انہوں نے جیتا۔ ہاں، دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے وہاں سے ان کی سادہ اکثریت ہو گئی ہے اور وہ جیت گئے ہیں الیکشن، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا اس معاملے میں جو اب تک کی صورت ہے۔ جہاں تک رہ گئی دھاندلی کے الزامات، دیکھیں اس میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک چونکہ الیکشن کے دوران کا ایک بیانی ہم نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھا، وہاں پہ بھی اسی طرح کے سخت بیانات تھے، لیکن جیسے ہی وہ الیکشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد یہ بیانات اور یہ ساری فضا نارمل ہو جاتی ہے، وہاں پہ حکومت بھی بن جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ پڑ گیا ہے کہ وہاں ایک دن الیکشن ہوئے تو وزیر اعظم صاحب نے حکومت کا کہہ دیا، اب یہ مرحلہ وار ہو رہے ہیں، اور مرحلہ وار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اگلا تیسرے مرحلے سے پہلے ہی یہاں حکومت بھی تقریباً بن چکی۔ اس میں نا نوشاد صاحب 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے مرحلہ وار ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا اس میں یہ لمبا ہو گیا کام۔
ادروائز اگر ایک دن ہوتے اور کیوں ہوئے مرحلہ وار وہ آپ کو بھی پتا، سب جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو صورتحال اور اس معاملات تھے ایسے جس کی وجہ سے یہ مرحلہ وار کرانے پڑے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جی کہ ایک جو سیاسی طور پر اختلافات ہے، جب تک آپ دو جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف یا تین جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اپنے ووٹرز کو قائل نہیں کریں گی، نہیں بتائیں گی، اپنا بیانیہ نہیں دیں گی، اس وقت تک کیوں ووٹ مل سکتے ہیں ان کو. لیکن میں بڑا پر امید ہوں یقیناً یہ جب یہ الیکشن کا تیسرا مرحلہ ختم ہوگا تو یہ ہمیں نارمل چیزیں نظر آ جائیں گی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور اس میں ایک فیکٹر کو میں صرف ایک جملے میں کہوں گا، آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں آپ کو ہم ڈسکس کرتے تھے پروگراموں میں پہلے کسی اور جماعت کو، تو اس سارے پروسیس میں اس سارے عمل میں جب سے یہ الیکشن ہوا وہ تیسری جماعت کہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کر. ذوالفقار بدر صاحب، یہ جو اب معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، اس مینڈیٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے. چند صاحب بھی، آپ قائرہ صاحب بھی اور دیگر جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ تو الزام بھی لگا رہے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ الیکشن چھین لیا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ان کے الزامات اپنے طور پہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ درست بھی ہیں، کیا پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہونے کے ناطے کیا اس حکومت کو آگے چلنے دے گی؟ کیا وہ یہ چاہے گی کہ وہ اس اتحاد سے باہر نکل جائے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی اب پیپلز پارٹی کی مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں، یہ جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے یا جو بھی اس کو منور کیا گیا ہے، معاملات کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کی بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ تھے، سیٹس تھیں جو کہ جیتنے والی تھیں، ان کو کچھ ووٹوں سے ہرا دیا گیا یا ان کو منور کر لیا گیا، مینج کر لیا گیا، جو بھی کہہ دیں. اور پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں کے بیان، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے یہ تناؤ بڑھ جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جمہوری طور پہ نقصان پہنچے گا، یہ حکومت کو بھی نقصان پہنچے گا. اور آنے والے ٹائم پہ یہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا خوش اسلوبی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے کا، اس تمام چیزوں کو جو ہے ایک ڈیمیج آیا ہے اس الیکشن سے. اور یہ کوئی اچھا جو ہے اومن نہیں ہے اس الیکشن کا اس طرح منور کر کے کروانا. تو لیکن دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت میچور ہے اور بیٹھ کے ذوالفقار صاحب کا میرا خیال ہے سگنل کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، بڑے الزامات آپ پر اب جو ہے نا پیپلز پارٹی کھل ڈول کر لگا رہی ہے اور بڑی سخت بات بھی کر رہی ہے، کچھ اندیے بھی دے رہی ہے، نہ صرف نتائج نہ ماننے کے اندیے دے رہی ہے بلکہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیبیٹ بھی اب شروع ہو چکی ہے کہ کیا اس حکومت میں رہنا چاہیے اتحادی کے طور پہ کہ نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنر جو ہے صاحبان کو فارغ کرائے جانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ پریشر ٹیکٹکس کی بات ہوگی. یہ اتحاد جو ہے آپ کو کچھ چلتا نظر آ رہا ہے، یا پھر جو ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بس یہ الیکشن ہوگا، نتائج آئیں گے، اس کے بعد سب پھر اسی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ انشاءاللہ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر جماعت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو کی انتخابی مہم چلائے، پھر ان کو کامیابی کی طرف لے جائے. اور پہلے دیکھیں، ہمارے پیپلز پارٹی اور ہم اتحادی ہیں، ہم کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ایک نشان ہے. ہم آپس اپنی بات کرتے ہیں اور اپنے منشور کے مطابق چلتے ہیں. تو باقی بات رہی آپ نے کہ اس کے بعد اتحاد کا کیا بنے گا، میرا نہیں خیال کہ اس اتحاد میں کوئی مسئلہ آئے گا. یہ ٹھیک ہے، یہ انتخابی عمل کی ایک تلخیاں ہوتی ہیں. اور دیکھیں، صدر صاحب بلائیں گے، ادھر سے اسحاق ڈار صاحب جائیں گے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، دیکھیں، ہم نے بڑی فراق دلی سے، آپ کو پتہ ہے گلگت والے الیکشن میں مبارکباد بھی دی اور ان کو کہا کہ حکومت بنائے. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھائی بھی ہمیں جب تھوڑا سا جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے تو وہ اپنا کام دیکھیں گے. تو میں اب یقین سے کہوں، ایک تو یہ ایک میڈیا پہ تو چلو ہم لوگ اپنی پارٹیوں کا دفاع کرتے ہیں. میں نے وہاں پہ کشمیر کے لوگوں سے بھی پوچھا، دوستوں سے بھی پوچھا، حقیقت میں یہ تو ہے کوئی اکا دکا کوئی واقعات جو ہے وہ ہر جنرل الیکشن میں ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو یا گلگت میں ہو.
لیکن دھاندلی والی بات جو ہے یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے اپنے الیکشن مہاجرین کے سیٹوں کے ہوئے ہیں. میرے اپنے 25 پولنگ اسٹیشن میں آپ کو کہیں تو میں سب کے رزلٹ بھی بھیج دیتا ہوں, جہاں پہ پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹوں نے خود دستخط کیے ہوئے ہیں, اور کسی قسم کا وہاں پہ دھاندلی کا یا ریگنگ کا کوئی انہوں نے کمپلین نہیں کی. یہ دیکھیں نا, یہ ایک نیچرل بات تھی کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی, وہ لوگوں کو ہمارے ساتھ کام ہوتا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ ان کا زیادہ ہے اپنا ڈیلنگ, ووٹ انہوں نے ہمیں کاسٹ کرنے تھے. اور باقی آپ کشمیر میں اوور آل جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا تو پہلے ہی وہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کا, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ میچور ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپس میں بیٹھیں گے, اگر کوئی چھوٹے موٹے ایک دوسرے پہ اعتراضات ہوئے تو ان کو اکارڈنگ ٹو قانون آئین اور اکارڈنگ ٹو ایک ایڈجسٹمنٹ جو ہمارا میثاق جمہوریت ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اس پہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اپسیٹ ہو یا اس قسم کی کوئی بات ہو, کیونکہ دیکھیں اگر ہماری کولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے تو صرف پاکستان پہ نون لیگ کا نہیں صرف مسئلہ, دیکھیں نا دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ ایک قسم کا پورا سسٹم ڈیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب, میں جو بات ابھی امجد صاحب نے کی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اس الیکشن کے اندر چونکہ آپ لوگ نہیں تھے, وہ نشان آپ کو نہیں مل سکا, آپ نے پھر آزاد بھی الیکشن لڑنا مناسب نہیں سمجھا, جس کا نقصان یہ ہے کہ آج جو ڈیبیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر ہو رہی ہے, تمام پرائم ٹائم شوز کے اندر صرف بات انہی کی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, پی ٹی آئی کہیں انڈر ڈسکشن نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ کس حد تک پارٹی کو جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے؟ آپ 5 اگست کو احتجاج کی بات کر رہے تھے, وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ فل فلیج کر سکیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ لاہور کی حد تک یا پشاور کے علاوہ یعنی کے پی کے علاوہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اوور آل ملک کے اندر یہ 5 اگست کے احتجاج کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب, آپ نے سوال بھی پورا کوئی 5-6 منٹ کا کر لیا, اب اس کا جواب بھی اسی طوالت سے دیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ جی تحریک انصاف گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ اپنی طبیعت کسی اچھے سے حکیم کو کسی معالج کو دکھائے, اس کو دوائی کی ضرورت ہے. الیکشن اگر تحریک انصاف یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہے, یہ جو ایک دوسرے کے کپڑے روز ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ برہنہ کیے جا رہے ہیں, اتارے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے جناب؟ یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں فیڈرل کیبنٹ کے وزراء یہ فرما رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم پاکستان تو اپنی نیشنل کی سیٹ نہیں جیتے. آپ نے نہیں سنا شرجیل میمن صاحب کو, آپ نے نہیں سنا نثار کھوڑو صاحب کو, آپ نے نہیں سنا حسن اقبال صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو. وہ دوسری جماعت فرماتی ہے کہ جی اگر ہم 47 پہ ہیں تو یہ صدر پاکستان کس حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہمارے صدر میں. تو میرے بھائی یہ تحریک انصاف ہی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں جماعتیں, ابھی میرے دوست فرما رہے تھے بھٹی صاحب کہ جی ہم 2 مختلف جماعتیں ہیں, ہمارا اپنا آئین ہے, اپنا منشور ہے, اپنی قیادت ہے, باقی باتیں ٹھیک ہے. منشور ان دونوں جماعتوں کا ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو جس حد تک ہو سکتا ہے, جس قدر ہو سکتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے بے وقوف بنایا جائے, پاکستان کے وسائل کو بیرون ملک منتقل کر کے اپنے بچے باہر پڑھائے جائیں, ہیلتھ سسٹم کے لیے باہر جایا جائے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے باہر جایا جائے, اپنی انویسٹمنٹ ساری باہر کی جائے بیرون ملک. اور یہاں صرف اقتدار میں, یہ سب لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں تمام اراکین اسمبلی کی بات نہیں کر رہا, ان جماعتوں پر جو اشرافیہ قابض ہے, چونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں جہاں جو فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹیز ہیں, جہاں کوئی عام ورکر تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں جانے کا. وہ صرف ان کی کاسلیسی کرے گا, ان فیملیز کی, ان کی خوشامد کرے گا اور اپنے حصے کی نوکری کرے گا. تو تحریک انصاف یہ بانی کے ہوتے یہ ممکن ہے اس کے اندر پی ٹی آئی میں یہ جو بات جو آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ مائنس عمران خان کو پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ نہیں, آپ نے نہیں دیکھا عثمان بزدار کی صورت میں چیف منسٹر پنجاب, آپ نے نہیں دیکھا پرویز خٹک صاحب کو, محمود سر یہ فیڈرل منسٹر سارے رشتہ دار تو نہیں ہے نا کسی کے, یا جو سندھ کے اندر گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ سارے کوئی جو بھٹو خاندان کے یا زرداری خاندان کے لوگ تو نہیں ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں کون چلا رہا ہے حکومت وہاں زرداری صاحب کے, زرداری نام کے ایک وزیر ہیں, ان سے پوچھیں ذرا, کریں نا تھوڑا نکلے لاہور سے باہر, ذرا کراچی انویسٹیگیٹ کریں جا کے کون چلا رہا ہے, آدھی کسے کہتے ہیں اور کون. بزدار صاحب کو بھی تو اسی لیے لایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب چلانا چاہتے تھے پنجاب.
وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی، جیسے کہ آپ کی رائے ہے وہ علی محمد کا، ہاں بالکل بالکل، آپ کا ماننا نہ ماننا آپ کا حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی شخص کا کہنا کہ جی تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرتی، نہیں سر، انہوں نے الیکشن میں کہا تھا، آپ کے الیکشن میں کہا تھا کہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہی، الیکشن کی ڈیبیٹ میں نہیں ہے، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ جی 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 جی، دیکھیں اگر کسی نے اس سارے کھیل تماشے کا، اس کٹ پتلی ڈرامے کا، اس نوٹنکی کا نام الیکشن رکھا ہے، تو سر ایسے الیکشن ہی نہیں کو مبارک ہو جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جن کا فیڈرل منسٹر آ کر یہ کہتے ہیں جی سسٹم کولیپس کر گیا، لیپ ٹاپ سے آپ کی نوجوان جنریشن مطمئن نہیں ہوگی، وزیر اعظم 10 کی بجائے 20 گھنٹے کام کرے، سسٹم ختم ہو گیا۔ مطلب اس اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی چیز بچتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا تو یہ فیڈرل گورنمنٹ استعفیٰ دیتی یا ان وزیر موصوف سے استعفیٰ لیا جاتا، لیکن کمال کی خاموشی ہے، پوری قوم کی توجہ اس اصل ایشو سے ہٹا کر یہ کشمیر کے الیکشن پہ، جہاں نہ کوئی ووٹ ڈالنے آیا ہے نہ کوئی ووٹ ڈلے ہیں، یہ سارے فارم 47 45 اور 49 کی ارینجمنٹ کر کے یہ الیکشن کروا دیے گئے ہیں، اس میں تو کشمیری عوام ہے ہی کہیں نہیں، یہ کون سے کشمیر کے لوگوں نے اس میں الیکشن؟ آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر صاحب فرماتے ہیں کہ 45 پوائنٹ سم تھنگ کی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرپور میں تھا، اور 53 کا تقریباً اس میں ہے مظفر آباد۔ وہ تو کہہ سکتے تھے 500% ووٹ کاسٹ ہوئے، وہ تو کہہ سکتے تھے بھائی جو مرحومین ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی آگے قبرستانوں سے ووٹ ڈالے ہیں، یا وہ بچے جنہوں نے بھی پیدا دنیا میں ہونا ہے انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا۔ یہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا، بغیر مرغی کے انڈے اور بغیر انڈے کے مرغی، یہ اسی دور میں نے دیکھی ہے، یہاں ہر وہ کچھ ہو سکتا ہے جو صاحبان اقتدار اور اختیار چاہیں گے، لیکن بھلا ہو ایک فیڈرل منسٹر کا جنہوں نے بزنس کمیونٹی کے سامنے بیٹھ کر اس پاپ کی ہانڈی کو بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا۔ اب سر کشمیر کا الیکشن ایشو نہیں ہے، اب ایشو کشمیر ہے، ایشو پاکستان ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، وہ اس کے اوپر بھی قریشی صاحب بات کرتے ہیں۔ اب ذرا اسی پر کریں بات، جی اس پہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے انٹرو میں نواز شریف صاحب کا اس بیان کا حوالہ دیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہ جو اب بات کہی جا رہی ہے بدر صاحب، یہ پرابلم یہ ہے کہ آپ جب ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے، ایک دوسرے کو برہنہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر دیکھیے پھر موقع تو سب کو ملے گا کہ آپ جو الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، وہ اب چاہے وہ شرجیل میمن صاحب ہوں، چاہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں، چاہے ادھر سے پھر عظمہ زاہد بخاری ہوں یا دیگر، جب آپ ایک دوسرے کے بال نوچیں گے تو الٹیمیٹلی پھر لوگ تماشا تو دیکھیں گے نا بدر صاحب۔ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی حد تک تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑی، ہم تو اس سے باہر ہی اچھے، اور خیر وہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے پوچھیں گے جس طرح کے الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ الیکشن تھے کہ نہیں تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ اس سے کیا حاصل ہوگا، یہ سارے جو ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاہ صاحب اصل بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کے اوپر ریئلائز کر چکی ہے اور اس کی لیڈرشپ اتنی میچور سمجھتی ہے کہ ہمیں اخلاقیات اور ذاتیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر بات کرنی ہے، کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرنی۔ میاں صاحب کی بھی عزت کرتے ہیں، مریم صاحبہ کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہو رہا ہے 2024 کا بھی آپ نے الیکشن دیکھا تو مد مقابل نون لیگ تھی تو نون لیگ کے خلاف بات کرنی تھی، کسی کی ذات پہ بات نہیں کی۔ اگر آج گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے تو دھاندلی کی آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دھاندلی زیادتی ہو رہی ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ تو پھر اپنے آپ سے زیادتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا یا ایسا کرنے والی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے والی بات ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے پہ الزام لگائے، میں تو حیران ہوں کہ کسی جو بندے یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی یا سارا معاملہ کیا، میرا خیال سے اصغر خان کیس 1990 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے، اصغر خان کیس کا فیصلہ نہیں پڑا، 97 کا الیکشن کا نتیجہ نہیں دیکھا، 2013 کا 2024 کے الیکشن کا نتیجہ نہیں دیکھا، اور تحریک انصاف والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2018 کے کیسے الیکشن ہوئے۔ ہم کسی کی ذات بات کی بات نہیں کرتے، ہم تو اوورال ایک سسٹم کی الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ کس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار کے پاس بھی جانا ہے، مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اب میں آپ سے ایک سوال کر دوں ذوالفقار بدر صاحب، جو میرپور کا الیکشن ہوا اس پہ آپ نے دھاندلی کا الزام لگائے، کتنے اب تک آپ الیکشن جو کمپلینٹس ہیں الیکشن کمیشن کو جمع کرا چکے ہیں، اور کل کا جو مظفر آباد کا ہے اس میں آپ نے کتنی کمپلینٹس اب تک کرائی ہیں؟ دیکھیں مجھے I don't know the exact number،
کیونکہ یہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر والے اسما زاہد بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ابھی تک ایک کمپلینٹ بھی فائل نہیں کی گئی، یہ ان کا دعویٰ ہے. دیکھیں عثما بخاری صاحبہ بھی میری طرح ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور عثما بخاری صاحبہ کی بھی آپ اگر پرانی ریلیں نکال کے دیکھ لیں تو وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی بات کرتی تھی. آنے والے ٹائم میں پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں پارٹیوں کے بارے میں دوبارہ بات کر رہی ہوں گی کسی تیسری پارٹی میں جا کے. تو لہٰذا ہم کسی کی ذات بات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. جو کمپلینز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اے جے کے میں فائل کر دی گئی ہیں، اور ان کا پراپر جو ہے وہ فائل کیا گیا، اور آپ باقی چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس ہم بتائیں گے کہ یہ چیز ہے، اور اس کی لیگل فائٹ کریں گے. جن سیٹوں کے اوپر ہمیں ریزرویشن ہے کہ وہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھی اور ہمیں ہرائی گئی. ٹھیک ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ذوالفقار سے پوچھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ یہ تو الیکشن تھے ہی نہیں، جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں بریک.